امریکی صدر نے چین پر 100% ٹیرف لگانے کا اعلان کر دیا۔ صدر ٹرمپ نے کہا چین سے درآمدات پر 100% ٹیرف کا نفاذ نومبر یا اس سے پہلے بھی ہوگا۔ بتایا چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقات منسوخ نہیں کی۔ بتایا وہ مشرق وسطیٰ کے دورے کے دوران مصر جائیں گے۔ اسرائیلی پارلیمنٹ سے خطاب بھی کریں گے۔ یرغمالیوں کی واپسی پیر سے شروع ہوگی۔ بولے پاکستان بھارت سمیت 8 جنگیں رکوائیں۔ کہا پاک بھارت جنگ میں 7 طیارے گرائے گئے۔ پاکستان اور بھارت دونوں جوہری طاقتیں ہیں، انہیں جنگ کرنے سے روکا۔ پاکستان اور بھارت کو کہا اگر جنگ کی تو بھاری ٹیرف عائد کریں گے۔ ریاست اور عوام کو ایسے شخص کے فیصلے اور خواہش پر نہیں چھوڑ سکتے جو کے پی میں دہشت گردی واپس لانے کا اکیلا ذمہ دار ہو۔ ترجمان پاک فوج کا 2 ٹوک اعلان۔ کہا کوئی سمجھتا ہے کہ اس کی سیاست ریاست سے بڑی ہے تو یہ ہمیں قبول نہیں، سٹیٹس کو اب نہیں چلے گا۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے پریس کانفرنس میں خارجیوں کے سہولت کاروں سے آہنی ہاتھ سے نمٹنے کا اعلان کیا۔ کہا قوم کو الجھا کر دہشت گردی کے مسئلے پر سیاست کی گئی۔ جو کل ریاست کے ذمہ دار تھے اور آج نہیں ہیں، وہ کل بھی کہتے تھے، آج بھی کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن نہیں کریں، ان سے مذاکرات کریں۔ وہ یہ بات کر کے لوگوں کو کنفیوز کر رہے ہیں۔ بچوں کے سر کاٹ کر فٹ بال کھیلنے والوں سے بات چیت کیسے کی جا سکتی ہے؟ ہر مسئلے کا حل اگر بات چیت ہوتی تو ماضی میں نہ غزوے ہوتے نہ جنگیں ہوتی۔ بھارت نے حملہ کیا تو عوام نے نہیں کہا کہ اگلے دن بات چیت کر لیں۔ سبھی بھارت کو سخت جواب دینے کے لیے یک زباں تھے۔ عوام خود فیصلہ کریں کہ وہ کون ہے جو کہتا تھا کہ وہ صوبائی حکومت برداشت نہیں جو آپریشن کے خلاف کھڑی نہ ہو۔ ترجمان پاک فوج نے صاف کہہ دیا خیبر پختونخوا میں ریاست مخالف قیادت نہیں لائی جا سکتی۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری سے سوال ہوا تھا کہ ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ کے پی میں اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانیے کے ساتھ نئی قیادت آنے والی ہے اور اس کا سب سے بڑا ٹارگٹ یہی ہے کہ فوج کو یہاں سے واپس بھیجنا ہے۔ اس پر ڈی جی آئی ایس پی آر نے جواب دیا کہ اسٹیبلشمنٹ ریاست کا ایک ادارہ ہے۔ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کیا ایسی قیادت لائی جا رہی ہے جو ریاست کے خلاف ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک اور سوال کے جواب میں ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ آپ خود فیصلہ کر لیں کہ وہ کون ہے جو کہہ رہا ہے وہ صوبائی حکومت برداشت نہیں جو آپریشن کے خلاف کھڑی نہ ہو۔ کون یہ کہہ رہا ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن نہیں کرنا چاہیے بلکہ بات کرنی چاہیے؟ کون ہے وہ جو اس پوری کارروائی کو چلا رہا ہے؟ جب وہ ریاست کے ذمہ دار تھے تب بھی یہی کہتے تھے، اب بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ کنفیوژن پھیلایا جا رہا ہے۔ افغانستان میں کالعدم طالبان کے لیڈر کو بلٹ پروف گاڑی ملی ہوئی ہے۔ اگر دہشت گرد افغانستان سے آئے تو ان کے پیچھے جائیں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا بیان۔ جیو نیوز کے پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں بات چیت میں کہا افغانستان میں دہشت گردوں کی سہولت کاری کی جا رہی ہے کہ وہ نئی پناہ گاہیں بنائیں۔ افغان وزیر خارجہ دہلی میں بیٹھ کر بیانات دے رہے ہیں، کیا وہ بھارت کی اجازت سے مذاکرات کریں گے؟ ہم آج بھی افغان حکومت کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ مذاکرات میں کوئی حل نکل بھی آیا تو اس کی گارنٹی کون دے گا؟ آپریشن بنیاد مرصوص میں بھارت کا جو حشر ہوا اس کے بعد بھارت اب افغانستان کے ذریعے بدلہ لینے کی کوشش کر رہا ہے۔ خیبر پختونخوا میں ایک شخص کو وزیر اعلیٰ نامزد کر کے پاکستان کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی گئی۔ افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی نے جمعرات کو افغانستان میں ہوئے دھماکوں کو پاکستان کی غلطی قرار دیا۔ کہا ان دھمکیوں سے کسی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ افغان حکومت نے ایک بیان میں کہا کہ پاکستان کی جانب سے ڈیورن لائن کے قریب بمباری کی مذمت کرتے ہیں۔ بھارت کے دورے پر موجود افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی کی بھارتی ہم منصب جے شنکر سے ملاقات۔ بھارت کا افغانستان میں بھارتی تکنیکی مشن کو سفارت خانے کا درجہ دینے کا اعلان۔ پاکستان اپنے عوام کے تحفظ کے لیے انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی کرتا ہے۔ سرحدی علاقوں میں دہشت گردوں کے خلاف یہ کارروائیاں مصدقہ اور قابل عمل انٹیلیجنس کی بنیاد پر احتیاط اور درستی سے انجام دی جاتی ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کی پریس بریفنگ۔ کہا وزیر اعظم کا بیان انف از انف پاکستان کے عزم اور سنجیدگی کی عکاسی کرتا ہے۔ افغانستان سے واحد درخواست ہے کہ وہ اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دے۔ افغانستان میں دہشت گردوں کی پناہ گاہوں کے باوجود پاکستان نے ہمیشہ سفارت کاری کو ترجیح دی۔ افغانستان میں مفتی نور ولی محسود کی ہلاکت پر ترجمان پاک فوج سے سوال۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے جواب دیا ثبوت موجود ہیں کہ پاکستان میں دہشت گردی کے اڈے افغانستان میں ہیں۔ پاکستان اپنے عوام کی جان و مال کے تحفظ کے لیے جو اقدامات ضروری سمجھے گا وہ اقدامات کیے جائیں گے اور کیے جاتے رہے ہیں۔
खैबर पख्तूनख्वा के जिम्मेदारान को अफगानिस्तान से सिक्योरिटी की जमानत की भीख नहीं मांगनी चाहिए। जिम्मेदार खुद जिम्मेदारी लें और खुद अपने अवाम की हिफाजत करें। एक और सवाल के जवाब में कहा, भारत के साथ बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने वाले खारजियों के जत्थे से कोई बात नहीं हो सकती। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के पीछे सियासतदानों और मुजरिमों का गठजोड़ है। जराइम पेशा नासिर और दहशतगर्दों के टेरर क्राइम नेक्सस को सियासी पुष्टपनाही हासिल है। पाकिस्तानी फौज के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अफगान मुहाजिरीन को वापस ना भेजने का बयानिया बनाने वाले ये गुमराह कुन बातें इसलिए करते हैं कि सरहदों से स्मगलिंग होती रहे, असलहा आता रहे। मुल्क का फरसूदा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दहशतगर्दों, स्मगलर्स और माफिया को सजा नहीं देता। ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम शवाहिद की कमी का कहकर दहशतगर्दों को छोड़ देता है। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को बराबर समझना चाहिए। बदकिस्मती से मुल्क में दहशतगर्दों और सहूलतकारों को जगह दी गई, जिससे नुकसान अवाम और सिक्योरिटी इदारों का हुआ। तर्जुमान ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा के बरक्स सिंध और पंजाब में पॉलिटिकल टेरर क्राइम गठजोड़ ऑपरेट नहीं कर रहा, वहां सिक्योरिटी इदारे काम कर रहे हैं। तर्जुमान पाक फौज ने कहा है कि 2021 की हुकूमत ने नेशनल एक्शन प्लान के कुछ निकात को खारिज कर दिया जिन पर काम हो चुका था। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए नेशनल एक्शन प्लान पर अमल लाजमी है। दहशतगर्दी आज भी इसलिए मौजूद है कि नेशनल एक्शन प्लान पर अमल नहीं हुआ। मौजूदा हुकूमत ने रिवाइज नेशनल एक्शन प्लान को विजन इस्तेहकाम का नाम दिया। अहाता कर लें कि रिवाइज नेशनल एक्शन प्लान के बाकी 13 निकात पर क्या काम हो रहा है। रिवाइज्ड एक्शन प्लान का अहम तरीन पॉइंट है कि एक बयानिया बनाया जाए और सोशल मीडिया और सियासतदान मिलकर यकजबां होकर दहशतगर्दी के खिलाफ खड़े हों। DGISPR ने कहा, सहूलतकार या तो खुद खारजियों को रियासत के हवाले करें या रियासत से मिलकर खारजियों के खिलाफ एक्शन का हिस्सा बने, वरना इस रियासती एक्शन का सामना करने को तैयार हो जाएं जो खारजियों के खिलाफ होगा। दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए सब ने मिलकर काम करना है। तर्जुमान पाक फौज का कहना है कि साबिक DGI-SI का कोर्ट मार्शल ट्रायल हो रहा है। फौज में खुद एहतसाबी का एक निज़ाम है, जिस पर इल्ज़ाम लगता है उसे दिफा के लिए पूरा मौका दिया जाता है। किसी ताख़ीर से कोई परेशानी नहीं है। फौज में खुद एहतसाबी का अमल इल्ज़ामात पर नहीं बल्कि हक़ाइक़ पर होता है। फौज का रियासत से ताल्लुक़ सरकारी होता है, ज़ाती या सियासी नहीं। कोई इस ताल्लुक़ को ज़ाती बनाता है तो ये गलत है। तर्जुमान PTI ने तहरीक इंसाफ पर दहशतगर्दों की आबादकारी का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। एक बयान में तर्जुमान ने कहा, अवाम और कबायली रहनुमाओं ने 2021 में दहशतगर्दों की वापसी का मंसूबा रद्द किया था। इस मंसूबे पर बानी PTI के दौरे हुकूमत में अमल नहीं हुआ। दहशतगर्दी की जिम्मेदारी PTI पर डालना हक़ाइक़ के बरक्स है। वफाकी हुकूमत का खैबर पख्तूनख्वा में अमन आमा यकीनी बनाने के लिए FC को जदीद तरबियत देने का फैसला। पेशावर में मुनक्किदा इजलास में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, क़याम अमन बेहतर बनाने के लिए फेडरल कांस्टेबलरी के जवानों को तरबियत के लिए बैरून मुल्क भेजा जाएगा। FC को पाकिस्तान की सफ़े अव्वल की फोर्स बनाना तरजीह है। वफाकी वज़ीर दाखिला ने FC के शोहदा को खराज अक़ीदत पेश किया। गजा जंगबंदी मुआहिदा नाफिजुल अमल होने के बाद फ़लस्तीनियों ने बचा कुचा सामान उठाकर अपने तबाहाल घरों का रुख कर लिया। हज़ारों की तादाद में फ़लस्तीनी शहरी अपने घरों को लौटने लगे। इसराइली फ़ौज ने मुआहिदे के तहत नई हुदूद पर पोजीशन संभालना शुरू कर दी। अमरीका के मशरिक़ वस्ता के लिए नुमाइंदा ख़ुसूसी स्टीव विटकॉफ ने कहा है कि इसराइली फ़ौज ने इनखला का पहला मरहला मुकम्मल कर लिया। यरगमालियों की रिहाई के लिए 72 घंटे का वक्त शुरू हो गया। हमास, इस्लामी जिहाद और पॉपुलर फ्रंट का मुश्तरका बयान। कहा, गजा की गवर्नेंस खालिसतन फ़लस्तीन का दाखिली मामला है, किसी गैर मुल्की सरपरस्ती को कबूल नहीं किया जाएगा। अरब और बैन अल-अक़वामी ममालिक का गजा की तामीर नौ में ताउन का खैर मक़सद। मजहबी तंजीम के एहतजाज के ऐलान के पेश नज़र इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। दफ़ा 144 नाफिज। दाखिली रास्ते कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिए गए। शहरियों को आमदोरफ्त में परेशानी। जुड़वां शहरों में मेट्रो बस सर्विस भी बंद। फैज़ाबाद के मकाम पर पुलिस की इजाफी नफरी तैनात। वजारत दाखिला की PTA को इस्लामाबाद में मोबाइल इंटरनेट सर्विस ताहुक्म सानी बंद रखने की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का फैज़ाबाद का दौरा। सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। एहलकारों से मुलाकात करके हौसला बढ़ाया।
وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے عہدے سے استعفیٰ دینے کے بعد علی امین خان گنڈاپور ڈیرہ اسماعیل خان پہنچ گئے۔ روانگی سے قبل وزیر اعلیٰ ہاؤس کے اسٹاف سے مصافحہ کیا، شکریہ ادا کیا۔ گزشتہ روز وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا کہنا تھا کہ وہ اب وزارت اعلیٰ کے عہدے سے استعفیٰ دے چکے ہیں۔ اب اگر انہیں بانی پی ٹی آئی بھی کہیں گے تو وہ اپنا فیصلہ واپس نہیں لیں گے، اب عام پارٹی ورکر کے طور پر کام کریں گے۔ مخالفین سیاسی کوشش کر کے دیکھ لیں، یہ خیبر پختونخوا حکومت نہیں گرا سکے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا امن کا نوبیل انعام لینے کا خواب پورا نہ ہو سکا۔ وینزویلا کی رہنما مریا کورینا مچاڈو 2025 میں امن کا نوبیل انعام لینے میں کامیاب ہو گئیں۔ یہ ایوارڈ انہیں آمریت سے جمہوریت کی پرامن منتقلی اور عوامی حقوق کے فروغ کی جدوجہد کا اعتراف میں دیا گیا۔ امریکی صدر نے کہا، نوبیل انعام دینے کے فیصلے کا احترام کرتے ہیں۔ بتایا جنہیں نوبیل انعام دیا گیا انہوں نے فون کیا اور کہا، اسے آپ کے نام کر رہی ہوں۔ توشہ خانہ 2 کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی نے کیس کے مرکزی گواہ پر سوال اٹھا دیے۔ ایف آئی اے کی تحقیقات پر بھی عدم اعتماد کا اظہار۔ عدالت میں جمع کرائے گئے بیان میں کہا گیا ہے کہ مرکزی گواہ انعام اللہ شاہ کو بددیانتی سے 2 تنخواہیں لینے پر وزیر اعظم آفس سے برطرف کیا گیا۔ مرکزی گواہ جہانگیر ترین کے اعلی کار کے طور پر کام کر رہا تھا۔ توشہ خانہ 1 کیس میں انعام اللہ اور سہیب عباسی نے بلغاری سیٹ کا کہیں ذکر نہیں کیا، اس کی گواہی پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ بانی کی اہلیہ بشرا بی بی نے اپنے بیان میں کہا، بلغاری جیولری سیٹ رولز کے مطابق ادائیگی کر کے اپنے پاس رکھا۔ مرکزی گواہ انعام اللہ کو سہیب عباسی سے کم قیمت لگانے کا کبھی نہیں کہا۔ الزام کی ایف آئی اے نے بھی تحقیقات نہیں کی، من گھڑت رپورٹ جمع کرائی۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی نے اپنے بیان میں نیب اور ایف آئی اے کے دائرہ اختیار پر بھی اعتراض کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اسپیشل ایجوکیشن سے متعلق اجلاس، آٹزم ریسورس سینٹر کے 3 سالہ اسٹریٹجک پلان کی منظوری۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ مریم نواز آٹزم اسکول میں 3 سے 16 سال تک کی عمر کے 5000 سے زائد خصوصی بچوں کو داخلے دیے جا رہے ہیں۔ غریب بچوں کو مریم نواز آٹزم اسکول میں مفت تھراپی اور تعلیم دی جائے گی۔ اسکول کے لیے ایک جامع فنکشنل گرین نصاب تعلیم بھی تیار۔ کمیونیکیشن، اسلامی و اخلاقی تعلیم، ٹیکنالوجی اور جسمانی تعلیم بھی نصاب میں شامل۔ اسپیشل ایجوکیشن مراکز کے لیے مزید 48 نئی بسز کی فراہمی کی منظوری۔ کراچی اور حیدرآباد میں 500 الیکٹرک بسز چلانے کی منظوری۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پالیسی بورڈ کا اجلاس۔ کراچی پورٹ تا قیوم آباد ایلیویٹڈ ایکسپریس وے تعمیر کرنے کی منظوری۔ چانڈکا اسپتال اور جناح اسپتال کے ریڈیالوجی اور ڈائگنوسٹک لیب سروسز آؤٹ سورس کرنے کا فیصلہ۔ جامشور اور مٹیاری میں 41,000 ہیکٹرز پر دریائی جنگلات لگانے کی بھی منظوری۔ این ای ڈی یونیورسٹی میں قائم سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک کے رعایتی معاہدے پر عمل درآمد کی بھی منظوری۔ گورنر سندھ کامران خان ٹسوری اور شہزادہ منصور بن محمد السعود کی موجودگی میں 2 اہم یادداشتوں پر دستخط۔ دونوں ممالک کی جانب سے نوجوانوں کو کھیل اور آئی ٹی تعلیم کے مزید مواقع فراہم کرنے پر اتفاق۔ اس موقع پر سعودی سفیر نواف سعید المالکی، قونصل جنرل محمد عبداللہ السبیعی، سعودیہ میں تعینات پاکستانی سفیر احمد فاروق اور وفد کے اراکین بھی موجود تھے۔ کامران خان ٹسوری نے کہا، تعلیم، ٹیکنالوجی اور کھیل کے فروغ سے ہی روشن مستقبل ممکن ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کی کرکٹ ٹیمز کے مابین جلد میچ بھی ہوگا۔ گورنر سندھ کامران خان ٹسوری کا سعودی عرب کے شہزادہ منصور بن محمد السعود اور وفد کو کراچی ایئرپورٹ پر الوداع۔ شہزادہ منصور بن محمد السعود نے گورنر سندھ کی کاوشوں کو سراہا، میزبانی اور گرم جوشی پر اظہار تشکر کیا۔ آئی سی سی ویمنز ورلڈ کپ میں نیوزی لینڈ نے بنگلہ دیش کو 100 رنز سے شکست دے دی۔ میچ میں کیوی ٹیم نے مقررہ اوورز میں 9 وکٹ پر 227 رن سکور کیے۔ بروک ہالیڈے نے 69 اور سوفی ڈیوائن نے 63 رنز کی اننگز کھیلی۔ ربیہ خان نے 3 وکٹیں حاصل کی۔ جواب میں بنگلہ دیشی ٹیم صرف 127 رنز بنا سکی۔ اور سعودی عرب میں ریاض سیزن 2025 کا افتتاح۔ ثقافتی پریڈ میں سینکڑوں غیر ملکی فنکاروں کی شرکت، ہزاروں افراد نے نظارہ کیا۔ ثقافتی فلوٹس میں خصوصی دلچسپی، آتش بازی کا شاندار مظاہرہ۔ ریاض سیزن 6 ماہ جاری رہے گا۔ مختلف زونز میں تفریحی سرگرمیاں جاری رہیں گی۔